اصل میں پتہ ہے دوستوں کیا بات ہے، یہ میں کیوں اصل میں سے شروع کر دیا، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ابھی تک۔ بات کیا ہے کہ مجھے ابھی میں ای میل ایک پڑھ رہا تھا، ایک بہن مجھے بڑی لمبی رام کتھا اس نے، اللہ معاف کرے رام کتھا کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، مذاق بھی کر جاتا ہوں نا، لکھی ہوئی تھی اس نے اتنی لمبی ای میل کہ ہمارے حالات ٹھیک تھے، یہ تھی وہ تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اصل میں جو میں نے کہا ہے نا، اصل میں پتہ ہے کیا ہے، انسان کی زندگی دیکھیں اس طرح جاتی ہے اوپر کی طرف، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ نیچے کی طرف نہ آئے، پھر اوپر کی طرف، پھر تھوڑا سا اوپر جا کے ایک دم نیچے، پھر کئی بار بالکل اس طرح جانا شروع ہوتی ہے، پھر بھی کبھی نہ کبھی نیچے آتی ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار ختم ہو گیا، برکتیں ختم ہو گئیں، رزق میں پانی پڑ گیا۔ رزق میں پانی پڑ گیا کیا مراد ہے؟ اور جیسے ایک مثال کو بندے کی ہانڈی ہو نا پکی ہوئی، تو اس میں کوئی بندہ 2 دیچکی پانی ڈال دے تو ہانڈی تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح قرضوں کا بوجھ ہے، پریشانیاں ہیں۔ مجھے ایک بہن کی میل آئی ہے، کہنے لگی کہ ہمارے حالات بڑے اچھے تھے، بڑے ہم پریشانیوں کے بغیر زندگی گزارتے تھے، ہمارے حالات میں کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں مطلب ہے کوئی تنگی ہوتی۔ تو میں نے اس بہن کو ایک عمل بتایا، میں نے کہا بہن ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں جو ہے نا وہ اس طرح دھل جائیں گی جیسے ایک ہارپک ہوتا ہے نا، وہ کلینر جو صفائی کر دیتا ہے، بندہ اپنے بیسن کی، اپنے باتھ روم وغیرہ کی صفائی کر دیتا ہے، اور کپڑے کو دھونے کے لیے صرف ہوتا ہے، ایریل ہوتا ہے، پاؤڈر ہوتے ہیں، بندے کے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو بندہ کرنا شروع کرے، جو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ آپ کا چاہے کاروبار نہ ہو، چاہے قرضوں کا بوجھ ہو، چاہے زندگی کی کتنی بھی پریشانی ہو، ہیں جی، میں نے جب اسے عمل بتایا نا، 2-4 ماہ بعد اس کی پھر میل آئی، کہنے لگی میں آپ اپنا پتہ بتائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں۔ آسٹریلیا ہے یا آسٹریلیا ہے جو بھی ہے، میں آپ کو $1000 دوں گی۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے بہن، بتائیں ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بھائی میرا اتنا کام، ہم اس وقت لاکھوں ڈالر میں کھیل رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ کے لیے ایک کپڑوں کا جوڑا دے دوں۔ میں نے کہا $1000 میں تو پوری دکان آ جاتی ہے۔ جی، تو بہرحال دیکھیں لوگ خوش ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، اللہ پاک اپنی جناب سے دے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آپ کو بھی اللہ محفوظ رکھے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی۔ تو بہرحال دیکھیں اس کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ تو جو عمل میں نے اس خاتون کو، جو ہماری سبسکرائبر ہوں گی، ظاہر ہے ویڈیو دیکھی ہے تو پھر ہی مجھے انہوں نے میرا وظیفہ دیکھا نا، کہنے لگی کہ ہمارا جو کاروبار ہے اس وقت اتنا ہو گیا ہے کہ میرے جو خامد ہیں ان کو 10,000 مطلب یورو ہے، سمجھ لیں ڈالر، اب مجھے یاد نہیں رہا صحیح، یعنی $10,000 فی الحال لے کے چلتے ہیں نا تاکہ سمجھ آتی رہے۔ $10,000 تنخواہ ہے میری بھی، کہتی ہے تنخواہ کاروبار لگ گیا $7-8 ہزار، تو لاکھوں میں ظاہر ہے بندہ سال جو تھوڑا سا اپنی بچت کر کے چلے تو لاکھوں بن جاتے ہیں، ڈالر، روپے نہیں۔ لو جی، پھر میں نے اسے عمل بتایا، کہنے لگی ہمارے کاروبار بھی ٹھیک ہو گئے، قرضے بھی اتر گئے، اور وہ کہتی ہے کہ 2-3 گھر ہمارے پاکستان میں فیملیاں ہیں، یعنی ایک والدین ہے، ایک غریب بہن بھی ہے، ہم اس کو بھی پالتے ہیں، تو پھر خرچہ زیادہ تھا۔ تو عمل وہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ عمل سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لازمی طور پر لائک کریں اور ایک کمنٹ کر دیں۔ سبسکرائب اگر آپ کی مرضی ہے تو کر لیں، نہیں مرضی نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو چاہیے، میری ضرورت ہے، سبسکرائب کر کے یہ بیل نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہے دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو ملتی رہے جو مفت ہوتی ہے، اور با اجازت وظیفے میں بتاتا ہوں، اوکے، حضرت صاحب کے بتائے ہوئے۔ لو جی، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ کچھ پڑھے اور اپنے وفات شدگان کو مطلب پہنچائے، ثواب پہنچائے۔ تو میرا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ پتہ کیا کیسے اصال ثواب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ جو میں نے پڑھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچاتا ہوں، پھر ان کی جو فیملی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو، پھر اپنے جو قریبی بچے بوڑھے جو جوان فوت ہو چکے ہوتے ہیں اپنے خاندان کے، ان کو اپنے نانکے خاندان، دادکے خاندان میں بھی پہنچاتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ لیکن میں نے اس خاتون کو بتایا، میں نے کہا کہ دعا تو کریں، سب کے لیے کریں، لیکن ایک لفظ اس دعا میں شامل کریں،
पढ़ाई में बताता हूँ आपको, जो बंदा भी चाहे ना, वाकई वो फंसा हुआ है, अगर नहीं को फंसा हुआ चस्के के लिए वजीफा सुनता है तो वो बेशक सुने, उसे भी फायदा होगा। लेकिन जो फंसा हुआ है ना, वो क्या करे, वो करे कि 200 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरह पढ़े कि यानी कि 3 बार पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। क्या? ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, ये पूरी सूरह फातिहा 3 बार पढ़ के इसके बाद 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये पढ़ के ना आपने सिर्फ नबियों और वलियों को ये लफ्ज इस्तेमाल करना है, यानी सवाब तो सबको पहुंचाएं, फिर पता क्या कहें, बिल खुसूस, ये लफ्ज याद रखिएगा। ये जो है ना वजीफे का मेन एटम है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेन गढ़ आपको बता रहा हूं। कहें या परवरदिगार आलम बिल खुसूस जितने अंबिया आए हैं, कमो पेश 1,24,000, और जितने औलिया आए हैं जो दोस्त हैं, देखे ना, ये जो नबी और वली है ना, ये अल्लाह के दोस्त हैं। वली तो कहते ही दोस्त को है, और नबी भी अल्लाह का दोस्त होता है, और अगर अल्लाह का दोस्त ना हो तो फिर नबी नहीं बन सकता जी। तो आपने सारे ज़ाहिर हज़रत आदम भी तो नबी है ना। बंदा आप जब जैसे कहे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने लोगों ने वफात पाई हमको पहुँचाते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें सारे नबी तो आ गए, लेकिन ये लफ्ज़ बिलखुसूस आपने कहना कि अल्लाह बिलखुसूस जितने नबी थे और जितने औलिया थे और जितने सहाबा इकराम थे, सबको बिलखुसूस, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, पहुँचाती हूँ या पहुँचाता हूँ कबूल कर। सुबह और शाम जो बंदा चंद हफ्ते चंद महीने ये अमल करता है, 3 बार सूरह फातिहा, 200 बार कुल हुवल्लाह और 33 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये 3 बार पढ़ के 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और 33 मरतबा इन्ना अतवैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। और ये जब आप पढ़ोगे ना, तो ज़ाहिर है पहली बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे सूरह फातिहा, फिर जब सूरह इखलास पढ़नी शुरू करोगे तो एक बार बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ोगे, और जब सूरह कौसर पढ़नी शुरू करोगे तो एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम शुरू में पढ़ लोगे। और अव्वल व आखिर, यानी ये सारा पढ़ना है, इसके अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, और रोज़ सुबह शाम ये अमल करें, चंद महीने चंद हफ्ते ये अमल करें, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। कर्जा है तो उतर जाएगा, कारोबार खत्म है कारोबार मिल जाएगा, दौलत रिज़्क पैसा, ये अमल कीजिए। आपने देखना तो आपने सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देनी है। तो दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।